بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ساتھیو، اس ویڈیو میں آپ کو ایک چارٹ کے ذریعے، ایک جدول کے ذریعے ہم سمجھائیں گے کہ واقعہ معراج کے بارے میں، جس کو اسرا بھی کہتے ہیں۔ معراج آپ کو معلوم ہے ایک ایسا واقعہ ہے جو تاریخ انسانی میں جب سے کائنات بنی ہے اور قیامت تک ایسا واقعہ پیش نہیں ہوگا جس میں ایک انسان زمین سے آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف بلائے گئے تھے، اور وہ انسان تھے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو واقعہ معراج بھی کہتے ہیں، جس کو اسرا بھی کہتے ہیں۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کا سفر، کیونکہ معراج میں رات کا سفر کیا گیا تھا۔ صرف ایک رات ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے، صرف راتوں رات، ایک رات میں، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے۔ یہ بنی اسرائیل صورت ہے، جس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ پہلی ہی آیت ہے کہ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ دیکھیں جیسے چارٹ میں بھی نظر آ رہا ہے اسرا، اسرا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان الذی اسرا جو لے گئی بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلن ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا۔ اچھا، کیوں لے جایا گیا، کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یقینا اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو قرآن میں اس کو اس طریقے پر یاد کیا گیا ہے، پہلے ہی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ تو جیسا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ معراج ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں صرف ذکر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا؟ پہلے مسجد حرام یعنی کہ مکہ سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف کیوں نہیں معراج کروائی گئی؟ پہلے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ اس کا ذکر میں انشاءاللہ آخر میں کروں گا۔ تو ایک وجہ تھی، کیا وجہ تھی دیکھتے ہیں ابھی بعد میں آ کے۔ تو معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف بلایا تھا، اپنے ملاقات کرنے کے لیے بلایا تھا، اور وہاں ایک تحفہ دیا گیا تھا، اور ایک ایسا تحفہ جو قیامت تک آپ کی امت یہ تحفہ قبول کرے گی، اس کی کرتی رہے گی، اور اس تحفے پر عمل کرتی رہے گی۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس تحفے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک تحفہ دیا گیا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ جیسا کہ آپ کو دیکھیں، یہ شکل بتائی گئی ہے، یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہاؤس آف پروفٹ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے، وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے آسمان کی طرف۔ تو براق لایا گیا، براق ایک جانور تھا جو ایک گھوڑے کی شکل کی تھا، ٹھیک ہے، اور ایک جانور تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، تو اس پر ہی سارا سفر طے ہوا۔ تو یہ دیکھیں، ہاؤس آف پروفٹ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یروشلم یعنی کہ بیت المقدس لے جایا گیا، جو فلسطین میں واقع ہے۔ تو یہاں لے جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی مختلف انبیاء کی، مختلف انبیاء موجود تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، ٹھیک ہے جی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم outside and prayed in the mosque, led all the prophets in prayers۔ تو نماز ادا کی گئی، مختلف انبیاء پیچھے تھے، اور براق یہاں سے رائڈنگ کرائی گئی۔ دیکھیں، رائڈنگ آن دا براق ان دا کمپنی آف جبرائیل ٹو فلسطین، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، اور براق کو لے جایا گیا مسجد اقصی۔ پھر مختلف روایتیں ملتی ہیں، وہاں کچھ ہوا، بہت واقعے ہوئے، وہاں دل چیرا گیا آپ کا، جس میں
حکمت کو بھر دیا گیا۔ یہی واقعہ پڑھ کر سائنسدانوں نے یہ تصور نکالا کہ ہارٹ سرجری کا، کہ انسان جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا گیا، وہاں اس میں حکمت بھر دی گئی، تو ثابت ہوا کہ ہارٹ سرجری بھی انسان کی ہو سکتی ہے، دل چیر کر وہاں آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس نے ایک بہت ہی ایک سنگ میل سفر طے کیا ہے اس واقعے کے بعد۔ بہرحال چلیں، یروشلم سے یعنی کہ مسجد اقصی سے نماز پڑھی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد یہاں پہلے آسمان کی طرف سفر طے ہوا۔ براق میں سوار تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آسمان کی طرف گئے۔ پہلے آسمان کی طرف جیسے ہی پہنچے، پوچھا گیا کون ہے، فرشتوں نے پوچھا کون ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا کوئی بلائے گئے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں جی بلائے گئے ہیں، تو اس لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تو پہلے آسمان کی طرف گئے تو وہاں ملاقات ہوئی، میٹ دا پروفٹ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی گئی۔ اس کے بعد پھر دوسرے آسمان کی طرف گئے، تو پہلے اور دوسرے آسمان کا فاصلہ اسی طرح ہے جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اور دوسرے آسمان کا فاصلہ اسی طرح ہے جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو دوسرے آسمان پہ بھی اسی طرح دروازے کھولے گئے جس طرح کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ تو دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے جیسس سے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف گئے، وہاں ملاقات ہوئی جوزف سے، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، جوزف انگلش میں کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ 7 آسمان ہو گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کل آسمانوں کی تعداد 7 ہے، تو یہ 7 آسمان ہو گئے۔ یہاں تک پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں حدیثوں کے مطابق، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کی فرشتوں کی پھر دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے موجود ہیں کہ روزانہ کی تعداد میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں بیت المعمور۔ اس کے بعد ایک اور مقام آیا جس کو کہتے ہیں مقام مستوی۔ مستوی مطلب یہ ایسا مقام ہے جسے صدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یہ آخری حد ہے، یہ آخری حد ہے جی، اس کے آگے جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی، فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے اس سے آگے۔ کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام یہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے تو آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو دیکھیں لکھا ہوا ہے لمٹ آف دا سدرۃ المنتہا، جبرائیل علیہ السلام لیو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیئر ایز اے جبرائیل کین ناٹ گو بیانڈ دس لمٹ، اس سے آگے کسی کو جاننے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کو سدرۃ المنتہا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہاں بالکل پن ڈراپ سائلنس ہے، اتنی خاموشی ہے، اتنی خاموشی ہے اس مقام پر کہ اگر ایک پین یا ایک سوئی بھی یہاں گر جائے تو اس کی بھی آواز سن سکتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں پلیس ویئر ساؤنڈ آف دا پین کین بی ہیئرڈ، تو بالکل پن ڈراپ سائلنس ہے یہاں۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ایک ویل کے ذریعے پردے کے پیچھے سے ملاقات کی ہے، کیونکہ انسانی جسم میں جو آنکھ ہے اس کی یہ طاقت نہیں ہے، اس کو یہ گوارا نہیں ہے، اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کے جلال کو دیکھ سکے۔ اس کی مثال، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ آپ کی آنکھ، آپ اس کو گوارا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے تجلی کی کوہ طور پر، تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بے ہوش ہو گئے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردے کے پیچھے سے اللہ سے ملاقات کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میٹ ود اللہ بیہائنڈ دا ویل، ایک پردے کے پیچھے سے ملاقات ہوئی ہے. تو بہرحال یہاں ملاقات ہوئی اللہ سے، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جس کو کہتے ہیں نماز، یعنی کہ صلاۃ، پریئر. نماز کا تحفہ دیا. یہ ایک واحد عبادت ہے، واحد ایک فرض عبادت ہے جس کو آسمان پر فرض کیا گیا. باقی جتنے بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے فرض کیے انسان پر، امت محمدیہ پر، وہ زمین پہ ہوئے ہیں. یہ واحد عبادت ہے جو آسمانوں پر فرض ہوئی ہے. تو بہرحال یہاں ایک نماز عطا کی گئی. تو شروع میں نماز جی اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ دی 50. جب 50 نمازیں مل گئیں تو اللہ کے نبی واپس ہونے لگے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ's advice to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم regarding prayers. تو موسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، اتنی زیادہ نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کمزور امت ہے. تو جائیے اللہ تعالیٰ کی طرف، دوبارہ جائیے، اس میں کچھ تخفیف کرائیے، کمی کروائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف گئے. تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 5 نمازیں کم کر دیں. بہرحال 40 رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں رستے میں، پھر کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، دوبارہ جائیے، دوبارہ تخفیف کرائیے، دوبارہ کمی کرائیے. پھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ 10 کم کر دیتا ہے، 30 رہ جاتی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں پھر بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت، دوبارہ جائیے. پھر جاتے ہیں درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، 20 رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے. پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر درخواست کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے دوبارہ تخفیف کرائیے. اسی طرح 20 اور پھر 10 رہ جاتی ہیں. جب 10 رہ جاتی ہیں پھر جاتے ہیں، پھر درخواست کی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. تو بعض روایتوں میں آتا ہے جب 5 رہ جاتی ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت، نہیں پڑھ سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. تو بہرحال 5 جب رہ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تخفیف تو کر دی ہے 5 نمازیں، لیکن میرے حکم یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں اس میں ثواب میں کمی نہیں آتی. آپ کی امت پڑے گی تو 5، لیکن ثواب ملے گا 50 کا. تو بہرحال یا نماز فرض ہوئی. تو جب پھر دوبارہ یہ دیکھیں ریٹرن ہوا ہے معراج کا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن ٹو دا جرنی ہوئی ہے، دوبارہ یہ دیکھیں یہاں آئے ہیں بیت المقدس، لیٹ آل دا پریفرز، پھر یہاں سے دوبارہ مکہ واپس پہنچ گئے. تو یہ ایک معراج کا سفر تھا. تو ایک بہت ہی انوکھا سفر جو بنی نوع انسان میں ایک انوکھا سفر ہے، بالکل ایک ہی دنگ رہ جانے والا سفر ہے. اگر قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ملتا تو انسانی عقل تو بالکل اس کو گوارا نہیں کرتی کہ ایک انسان آسمان کی طرف چلا گیا. جب بھی دیکھیں سائنس نے جو راکٹ کا تصور پیش کیا ہے کہ راکٹ جب زمین سے ہوا کو چیرتا ہوا آسمان کی طرف یعنی کہ خلا کی طرف جاتا ہے، تو وہ بھی اسی کو دیکھ کر، قرآن و حدیث کو دیکھ کر سائنسدانوں نے اس کو دیکھا ہے کہ بھئی جب یہ انسان جب جا سکتا ہے آسمان کی طرف تو کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ہم بھی خلا کی طرف جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر گئے، یعنی کہ جسم گیا ہے، بیداری کی حالت میں سفر معراج ہوا ہے، خواب میں نہیں کیا گیا، خواب میں نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں خواب میں ہوا ہے. خواب میں تو انسان یہاں سے وہاں کہیں بھی جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں خوابوں میں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح ذکر کیا، سبحان الذی، پہلے یہ کہہ دیا کہ سبحان الذی، اللہ پاک ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک انوکھا واقعہ ہے. تو اللہ سبحان الذی، اللہ کر سکتا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اسرا بعبدہ، عبد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جس میں روح موجود ہوتی ہے.
ایسا جسم جس میں روح موجود ہو۔ تو ایک انوکھا واقعہ ہے معراج کا۔ تو قرآن و حدیث میں تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جسمانی طور پر معراج تھا، اگر جسمانی نہ ہوتا تو ذکر ہی نہ ہوتا قرآن میں اس کا۔ ایک انوکھا واقعہ ہے، جب بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور حدیث میں اس کی بھری پڑی ہیں، چیپٹرز محدثین نے اس پہ الگ الگ باندھے ہیں۔ تو یہ ایک جدول تھا، ایک خاکہ تھا جس کے ذریعے سمجھایا گیا تھا کہ واقعہ معراج کس طرح ہوا ہے۔ تو یقیناً آپ کو اس سے معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ضرور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ ایک نالج ہے، ایک علم ہے، ایک معلومات ہے جو ہمیں پہنچانی چاہیے دوسروں کو۔ تو اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے۔